قرآن کے بعد تھی، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کو، اس برکت والے مہینے کو ہماری عبادتوں کے لیے، ہماری ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا۔ اس مہینے میں ہم نے عبادتیں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کو جاری رکھنے کی اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بالخصوص آج کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ آج کی رات تو بازاروں میں صرف کرنا اور دیگر معاملات طے کرنا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کی رات کے بارے میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ان قبولیت والی راتوں میں سے آج کی رات ہے۔ ایک ہے 8ویں، 9ویں، 10ویں ذی الحجہ، یعنی جو حج کے ایام ہوتے ہیں ان راتوں میں، اور ایک رات عید الفطر کی رات، اور ایک رات شعبان کی نصف رات ہے یا پھر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن 5 راتوں کے بارے میں جو فرمایا گیا اس میں آج کی ایک رات بھی ہے۔ عید الفطر کی رات، یعنی جو آج کی رات ہماری گزرے گی، یہ ایسی رات ہے جس میں مانگنے والے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آج کی رات بندوں کو اجرت دینے والی رات ہے۔ ہم نے سال مہینہ بھر پوری جو عبادتیں کی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا انعام حاصل کرنے کی آج کی رات ہے۔ تو آج کی رات کو غنیمت جانتے ہوئے عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت نہیں ہو سکتی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، آپ نیت کر کے سو جائے، وہ آپ کا سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بازاروں کی زینت بنے، دیگر مصروفیات میں اپنی اس رات کو صرف کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان بھر عبادت کی، وہ ایک رات میں پوری عبادت ہماری ضائع ہو جائے، اس پر پانی پھر جائے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان بھر بندے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ نہ جانے ہم نے رمضان بھر کتنی دعائیں کی۔ روایت میں آتا ہے کہ آج کی رات ایسی ہے کہ مولا فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ آج دیکھو جتنے بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم ان کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ آج کی رات جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ لمحے آخری لمحے ہیں، یہ گھڑیاں آخری گھڑیاں ہیں جو رمضان کے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دل غمگین ہے، دلوں پر غم کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے جو اس مہینے میں ٹریننگ کی ہے، اب اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ جو تلاوت قرآن کی صورت میں ہے، ہم تلاوت قرآن کر رہے تھے، روزانہ 1 پارہ 2 پارے 3 پارے حسب استطاعت ہم پڑھ رہے تھے۔ اب رمضان کے بعد مصروفیت بڑھ جائے گی، نہیں ہوگا، تو عادت بنائیں کہ تھوڑا سا صحیح ہم عبادت کریں گے۔ 1 پارہ آپ نہیں پڑھ سکتے، پاؤ پارہ ہم پڑھیں گے، آدھا پارہ ہم پڑھیں گے، نہیں ہوتا 1 رکوع 2 رکوع، مگر اس عادت کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ آپ دیکھیں یہ عادت آپ کی بنتے بنتے انشاءاللہ آپ کو مستقل کامیابی کی طرف یہ عادت لے کر جائے گی۔ ہم رمضان تھا 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ دیگر نوافل بھی پڑھ رہے تھے، تراویح بھی پڑھ رہے تھے۔ اب اس عادت کو ہم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے ساتھ عبادتوں میں آپ کی سنتیں نوافل ضرور بر ضرور شامل ہونی چاہیے، اور نوافل پڑھنے کے لیے اہتمام کریں۔ جس طرح ہم مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر لوگوں سے دور ہو کر ہم عبادتیں کر رہے تھے، نوافل کا اصل مزہ اپنے گھر میں ہے، تنہائی میں ہے۔ تنہائی میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا الگ روم ہے تو اپنے روم کے دروازے کو لگا لے، آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے مصلی بچھائے اور بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جائے۔ جو دل پر اطمینان کی کیفیت جو حاصل ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ اسی وقت لگائیں گے جب آپ عبادت وہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، مطمئن ہمارے دل ہوتے ہیں۔ وہ کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ تنہائی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو وہ اطمینان اس کو پھر حاصل ہوتا ہے۔ تو عادت بنائے کہ 5 وقتہ جماعت کے ساتھ ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے، دیگر سنت و نوافل ہم گھر میں پڑھیں گے۔ گھر میں ایسا انتظام نہیں ہے کہ الگ جگہ پر آپ مخصوص نماز پڑھ سکتے ہیں، تو تنہائی میں مسجد میں پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ ایک الگ جگہ اپنی بنا لے، الگ تھلگ ہو جائے لوگوں سے، کچھ دیر بیٹھ جائے جب تک لوگ نہیں نکلتے، اس کے بعد ایک اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی یاد اور یافت میں آپ مصروف ہو جائے۔ پھر دیکھیں کیسا دل پر اللہ تعالیٰ اطمینان حاصل کرتا ہے، کیسے ہمارے قلب کی کیفیت بدلتی ہے۔
تو یہ اللہ کے لیے اپنا خاص وقت رمضان کے بعد بھی نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یقیناً نکالنا بھی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں ایسا وقت نکالا کرتے تھے جب آپ دنیا سے الگ ہو جاتے تھے، صرف رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آپ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیویوں میں سے ہے، آپ آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کون؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ بیوی ہے۔ فرما رہے کہ کون عائشہ؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ کون ابو بکر؟ فرماتے حبیب پاک علیہ السلام۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ حضور کچھ خاص وقت میں ہے، لہذا آپ واپس چلے گئی۔ جب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ابھی آئی تھی، آپ کو میں نے آواز دی تو آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ، تو آپ نے پوچھا کون عائشہ؟ پھر میں نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ، تو آپ نے پوچھا کہ کون ابو بکر؟ یا رسول اللہ سب ٹھیک تو ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ وہ وقت تھا جب میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اس وقت کو وقف کر دیا ہے، میرے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، میں کسی کو اس وقت نہیں پہچانتا۔ تو ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت ہونا چاہیے جب ہم دنیا سے الگ ہو جائے اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تھوڑا ہی وقت صحیح وہ نکالنے کی کوشش کرے۔ وہ تھوڑا تھوڑا آپ کی عبادت میں آپ کو لذت آتی جائے گی، پھر وہ وقت بڑھتا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور حبیب پاک نے کہا کہ عبادت کرو، ایسی کرو کثرت کے ساتھ کرو، یعنی کنٹینیو کرو، اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہو، وہ تھوڑی آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ اور پہلے عبادت جو ہوتی ہے، علماء کرام نے لکھا کہ پہلے عبادت ریاکاری بنتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں عبادت کرنا چھوڑ دوں۔ آپ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے، اس کو پڑھنے دیجیے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ارے بھائی اچھا نمازی بن گیا، دیکھو بہت شریف ہوگا، ایسے تانے ہمارے پاس مارے جا، نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دکھاوے کے لیے بھی پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دینا چاہیے۔ علماء نے لکھا پہلے وہ ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوے کا پڑتا ہے، پھر وہ ریاکاری کرتے کرتے اس کی عادت بنتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے تو پھر وہ جا کے عبادت بنتی ہے۔ جب وہ عبادت کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے خاص قرب میں وہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنے سے آگے والے احوال آسان ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کوشش کا مرحلہ، ہم نے 1 مہینہ ٹریننگ کی، اس ٹریننگ کو اب ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، آگے لے کر جانا ہے۔ یہی ہمارے رمضان کا مقصد تھا، یہی آج کے ہمارے اس بزم کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت کے ساتھ رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے میں مدعو ثنا خان رسول کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے باواز بلند، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔
اور آپ کے بچوں ہی کے صدقے سے پلا گھر میرا، ہم تو زہرا کی رضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے چند اشعار دعائیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کراؤں، سماعت فرمائیں۔ مشہور زمانہ کلام ہے، آپ کو بھی یاد ہے، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، سرور آئے گا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہو دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ایک مرتبہ باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں۔
قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ چند اشعار دکنی زبان کے نعت پاک کے اور الوداعی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نبی ہر گھڑی یاد آئے تو بس گئے، نبی ہر گھڑی یاد آئے تو بس گئے، میری دھڑکنوں میں سمائے تو بس گئے، میری دھڑکنوں میں سمائے تو بس گئے، اگر شرک ہے یا محمد کا نعرہ، اگر شرک ہے یا محمد کا نعرہ، اسی شرک میں جان جائے تو بس گئے، اسی شرک میں جان جائے تو بس گئے۔ اور یہ شعر اہل فلسطین کی نظر کرتے ہوئے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی غیبی مدد فرمائے، اور رمضان کے اختتام اور اس کے بعد بھی ہم سب کو جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے۔ بہت دین کے دشمناں پیچھے پڑ گئیں، بہت دین کے دشمناں پیچھے پڑ گئیں، محمد ذرا آنکھ اٹھائے تو بس گئے، محمد ذرا آنکھ اٹھائے تو بس گئے، یہی آرزو ہے قیامت میں ہم کو، یہی آرزو ہے قیامت میں ہم کو، یہ میرے ہے کہہ کر بلائے تو بس گئے، یہ میرے ہے کہہ کر بلائے تو بس گئے، میں پیر ان کے دھو دھو کے پیتا رہوں گا، میں پیر ان کے دھو دھو کے پیتا رہوں گا، میرے گھر میں سرکار آئے تو بس گئے، میرے گھر میں سرکار آئے تو بس گئے، میرے گھر میں سرکار آئے تو بس گئے، یقین ہے
کہ محفل میں آتے ہیں آقا، یقین ہے کہ محفل میں آتے ہیں آقا، کوئی ان کی محفل سجائے تو بس ہے، کوئی ان کی محفل سجائے تو بس ہے۔ میں سمجھوں گا عرش، میں سمجھوں گا میں عرش پوجا کو آیوں، میں سمجھوں گا میں عرش پوجا کو آیوں، نبی اپنا روضہ دکھائے تو بس ہے، نبی اپنا روضہ دکھائے تو بس ہے۔ قبر میں نکیرین خود چسڈ پٹیں گے، قبر میں نکیرین خود چسڈ پٹیں گے، ذرا آپ تشریف لائے تو بس ہے، ذرا آپ تشریف لائے تو بس ہے۔ یہ بے ہوش کو لقلقا کیا سنگاریں، یہ بے ہوش کو لقلقا کیا سنگاریں، مدینے کی ماٹھی سنگائے تو بس ہے، مدینے کی ماٹھی سنگائے تو بس ہے، صدا دل میں آقا سمائے تو بس ہے۔ آئیے اختتام پر الوداعی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ تمام سے گزارش ہے ایک ایک شعر پر آپ سبحان اللہ کہیں اور اس کی کیفیت اپنے جسم پر تعریف کرتے ہوئے جو ہے ایک مدینہ طیبہ کی طرف جو ہے اپنا رخ جو ہے کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے حضور کے بارگاہ میں تشریف فرما ہے اور وہاں پر جو ہے کلام سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، تیرے
سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار کی رونقیں تھیں، خوب سحری کی بھی رونقیں تھیں، ہو گیا کم ہو گیا بزم افطار کی رونقیں تھیں، اور سحری کی بھی رونقیں تھیں، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند
اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، باواز بلند 2 مرتبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ بھی کرم تم، پھر مدینے میں رمضان دکھانا، پھر مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہم بڑھتے ہیں۔ میں مولانا حاجی نوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انک انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ثبتنا على الإسلام
اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على أحكام القرآن، اللهم ثبتنا على أهل السنة والجماعة. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم أكرم لنا يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وبزيارة نبيك قبل الموت وبزيارة نبيك قبل الموت وبشفاعة نبيك بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من المغفورين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من التوابين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من الصابرين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من الشاكرين في شهر رمضان. السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان. الوداع 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 يا شهر رمضان. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم اكرم لنا يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسألك الصحة والسلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن، يا الله يا رحمن. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام في فلسطين، اللهم انصر الإسلام في فلسطين، اللهم انصر الإسلام في المجاهدين، اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في بلاد الهند. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم اكرم لنا يا اكرم الاكرمين، يا غياث المستغيثين، يا ذو الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. پروردگار الہ العالمین،
اے معبود برحق میرے مولا ہم تمام کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما، مولا ہم پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عافیت و درگزاری کا معاملہ فرما، الہ العالمین رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم تمام پر خصوصی لطف و کرم فرما دے مولا، رحم کا معاملہ فرما دے مولا، کرم کا معاملہ فرما دے مولا، الہ العالمین میرے مولا ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے مولا، الہ العالمین میرے مولا جو گناہ جان بوجھ کر ہم نے کیا اس کو بھی معاف فرما، جو گناہ انجانے سے سرزد ہو گئے مولا اس کو بھی معاف فرما دے مولا، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما میرے مولا، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما لے مولا، پروردگار توبہ پر استقامت عطا فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کرتے ہیں مولا، ہمارے اس ارادے میں ہم کو کامیاب فرما دے مولا، مولا گناہوں سے بچنے والا بنا دے مولا، گناہوں سے بچنے والا بنا دے مولا، پروردگار اپنا فضل فرما دے مولا، الہ العالمین رحم فرما دے مولا، ارحم الراحمین کرم فرما دے مولا، پروردگار تو معافی کو پسند کرتا ہے مولا، ہم تمام کو معاف فرما مولا، تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے مولا، مولا توبہ پر استقامت عطا فرما دے، اے کریم پروردگار ماہ رمضان مبارک کے یہ آخری لمحات ہیں مولا، پروردگار یہ لمحات ہماری زندگی کا اساسہ بن سکتے ہیں مولا، ہماری زندگیوں کی کامیابی اور کامرانی کے مراحل طے کر سکتے ہیں مولا، اے کریم یہ عظیم لمحات جو کچھ وقت میں ہم سے جدا ہو جائیں گے مولا، پروردگار یقیناً یہ لمحات دوبارہ واپس آئیں گے، مگر میرے مولا ہماری زندگیوں کا بھروسہ نہیں ہے، ہماری موت کا بھروسہ نہیں ہے، ہماری زندگیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے مولا، پروردگار جب یہ ماہ واپس آئے گا ہم موجود ہوں گے نہیں ہوں گے ہمیں نہیں پتا میرے مولا، سال گزشتہ کئی ایسے ہمارے احباب تھے مولا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ لمحات کو گزارا مولا، انہوں نے ہمارے ساتھ عید بھی کی مولا، مگر آج وہ موجود نہیں ہے مولا، پروردگار ہمارا بھی مسئلہ ہمارا بھی معاملہ ہم نہیں جانتے، پروردگار تو عالم الغیب و شہادہ ہے میرے مولا، پروردگار اس رمضان کے گزرنے والے لمحات کا واسطہ دیتے ہیں مولا، پروردگار ہم سب کی بخشش فرما دے مولا، ہم سب کی بخشش فرما دے مولا، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے مولا، ہمارے آبا و اجداد کی بخشش فرما دے مولا، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا، پروردگار ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا، مولا یہ لمحات گزر جائیں گے اور ہماری بخشش نہیں ہوگی تو تیرے حبیب نے فرمایا جو رمضان مبارک کی بھلائی سے محروم رہا مولا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، پروردگار میرے مولا تیرے حبیب کے فرمان پہ سے میرے مولا ہم تمام کو محفوظ فرما دے مولا کہ ہم بھلائی سے محروم رہے، پروردگار ہم تمام کو اس بھلائی سے مستفیض فرما دے مولا، پروردگار اس رمضان کے گزرنے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے مولا، جس طرح ماہ رمضان کی قدر کرنی تھی ہم نے نہ کی مولا، کوتاہیوں میں لاپرواہیوں میں نادانیوں میں میرے مولا غفلتوں میں ماہ رمضان کو گزار دیا مولا، پروردگار کچھ عبادتیں صحیح سے نہ کر پائے مولا، پروردگار جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں مولا اس کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے تراویح کو قبول فرما لے، قیام اللیل کو قبول فرما لے، تسابیح کو قبول فرما لے، بلا سحر و افطار کو قبول فرما لے، پروردگار ذکر و اذکار کو قبول فرما لے، صدقات و خیرات کو قبول فرما لے میرے مولا، ان کو قبول فرما کر ہم تمام کو شاکرین میں شامل فرما دے مولا، تیرے شکر کرنے والوں میں شامل فرما دے مولا، پروردگار صبر کا جذبہ عطا فرما دے مولا، ماہ رمضان کی عبادتوں کو آگے کرنے والا بنا دے مولا، پروردگار بے شک مولا ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں مولا، اس سیاہ میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا، پروردگار میرے مولا گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں مولا، پروردگار ہمارے پاس کوئی نام اعمال نہیں ہے جس میں نے کیا تجھ کو بتا سکے مولا، پروردگار ہر طرف گناہوں سے بھرے ہوئے نام اعمال ہے مولا، پروردگار میرے مولا ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے مولا سوائے تیرے حبیب کے واسطے تیرے حبیب کے وسیلے کے میرے مولا، پروردگار ہم کو نہ دیکھ مولا، تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں مولا، تیرے حبیب کے امتی ہے مولا، پروردگار اپنے حبیب کے امتیوں پر کرم فرما دے مولا، رحم فرما دے مولا، پروردگار سب کی بخشش و مغفرت فرما دے مولا، الہ العالمین اپنا کرم فرما کر میرے مولا ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے، اے ستار العیوب پروردگار، اے ستار العیوب پروردگار میرے مولا، جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے مولا، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا دے مولا، اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا، مولا ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا، ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا، پلک جھپکنے تک بھی ہم کو ہمارے حال پر مت چھوڑ مولا، پلک جھپکنے تک بھی ہم کو اپنے حال پر مت چھوڑ مولا، پروردگار ہر وقت اپنے
آپ اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا. پروردگار ایمان کے سلامتی کے ساتھ میرے مولا عزت کے ساتھ زندگی عطا فرما, ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرما. میرے مولا دم آخر تیرے حبیب کا چہرے رخ زیبا دیکھنا نصیب فرما مولا. پروردگار میرے مولا تیرے حبیب کے میرے مولا قبر میں زیارت عطا فرما, حشر میں تیرے حبیب کی شفاعت عطا فرما, تیرے حبیب کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما. پروردگار میرے مولا تیرے حبیب کے غلاموں میں ہم کو مرتے دم تک شامل فرما دے مولا. مولا تیرے حبیب کے گستاخوں سے ہماری حفاظت فرما, مولا تیرے حبیب کے گستاخوں سے ہماری حفاظت فرما, ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. پروردگار میرے مولا تیرے اصحاب میرے مولا تیرے حبیب کے اصحاب کے گستاخوں سے حفاظت فرما, تیرے حبیب کے اہل بیت کے گستاخوں سے محفوظ فرما. مولا خارجی اور رفضیوں سے حفاظت فرما, ناصبیوں سے محفوظ فرما, مسلک حق اہل سنت پر قائم دائم فرما. پروردگار الہ العالمین میرے مولا ہم تمام پر خصوصی لطف و کرم فرما دے مولا. اے کریم مولا آج کی آنے والی رات میرے مولا لیلۃ الجائزہ کی رات ہے مولا. اس دن تو نے وعدہ فرمایا ہے مولا کہ میرے مولا رمضان بھر میں جو خدمت کرنے والے ہیں, جو میرے مولا تیری بارگاہ میں میرے مولا رجوع ہونے والے ہیں مولا, ان کو تو عطا کرتا ہے. یقیناً ہم نے صحیح سے رمضان میں عبادتیں نہیں کی ہیں مولا, مگر ٹوٹے پوٹے انداز میں جو کیا ہے مولا اسی کا واسطہ دے کر آج کی رات کی بارگاہ آج کی رات کا واسطہ دیتے ہیں مولا. پروردگار میرے مولا آج کی رات تو ہم سے راضی ہو جا مولا, اور آج کی رات کے تمام انعامات ہم تمام کو عطا فرما دے مولا. مولا تیرے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے مولا تو ہر رات میں رمضان المبارک کی میرے مولا جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, اور لیلۃ الجائزہ میں پورے رمضان کے برابر جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے مولا. ان میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے مولا, ان میں ہمارا نام بھی شامل کر دے مولا. ہمارے والدین کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے. اے کریم پروردگار میرے مولا عالم اسلام پر خصوصی لطف و کرم فرما دے مولا. تیری نگاہ کرم کی ضرورت ہے مولا, ہم پر نگاہ کرم فرما دے مولا. بالخصوص مولا فلسطین پر کرم فرما دے, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے, غزہ کے مسلمان پر کرم فرما دے, آسمان سے ان کے لیے غیب سے مدد نازل فرما دے مولا. جو میرے مولا جو بیمار ہے انہیں بغیر دوا کی شفا عطا فرما دے مولا. پروردگار جو شہید ہو گئے اعلیٰ علیین میں شامل فرما مولا. جن کے گھر ٹوٹ گئے مولا مولا ان کو تو حفاظت عطا فرما مولا, تو ان کو اپنا سایہ عطا فرما. پروردگار وہ تیری مسجد کی حفاظت کے لیے میرے مولا اپنے گھروں کو قربان کر رہے ہیں مولا. ان کے جذبہ ایمان کو سلام ہے مولا. مولا ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا. ظالمین کو نیست و نابود فرما دے مولا. یہود و نصارہ کو کیفر کردار تک پہنچا دے مولا, ان کے منصوبوں میں ان کو ناکام کر دے مولا. مولا عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں مولا پوری دنیا میں ان مسلمانوں کی حفاظت فرما. پروردگار ملک ہندوستان کے مسلمان کی حفاظت فرما. پروردگار میرے مولا آنے والے حالات ہم تمام کے لیے سازگار فرما مولا. آنے والے انتخابات میں ظالمین کو شکست عطا فرما مولا. ظالمین کو شکست عطا فرما, ظالمین کو شکست عطا فرما, ان کو ذلیل و رسوا فرما دے مولا. پروردگار ان کے منصوبے میں ان کو ناکام فرما دے مولا. اے کریم پروردگار میرے مولا تمام عالم اسلام کے جان مال عزت و آبرو کی مسلمانوں کی حفاظت فرما. پروردگار الہ العالمین میرے مولا جو بے قصور مسلمان میرے مولا جیلوں کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں مولا, جس میں علماء بھی ہیں مولا. پروردگار الہ العالمین مولا غیب سے رہائی کے اسباب عطا فرما دے مولا. پروردگار بے قصور مسلمانوں کی رہائی کے اسباب عطا فرما دے مولا. پروردگار الہ العالمین میرے مولا جہاں جہاں مسلمان جس حال میں ہے مولا, کون کس حال میں تو بہتر جانتا ہے مولا. سب کے دلوں کے حالات سے باخبر ہے مولا. کون پریشان ہے, کون کس حال سے گزر رہا ہے, تو بہتر جانتا ہے. اے پروردگار اے پروردگار اے معبود برحق اے الہ العالمین پروردگار میرے مولا سب کے مصیبتوں کو دور فرما دے, سب کے مشکلات کو آسان کر دے مولا. پروردگار سب کے پریشانوں کو دور فرما دے میرے مولا. جن گھروں میں اب تک انتظام نہیں ہوا مولا عید کا پروردگار وہ تیرے گھر میرے مولا تیری ذات سے امید لگائے مولا. غیب سے ان گھروں میں بھی انتظام فرما دے مولا, غیب سے ان کے گھروں میں بھی انتظام فرما دے مولا. پروردگار الہ العالمین میرے مولا ہم سے کسی غریب کی مدد ہو ہم پر ایسا کرم فرما دے مولا. مولا ہمارے دلوں میں میرا فکر عطا فرما, طلب عطا فرما مولا. ہم تمام پر خصوصی لطف و کرم فرما میرے مولا الہ العالمین. ہمارے دلوں سے غیبتوں کو, بغض کو, میرے مولا حسد کو دور فرما دے مولا. پروردگار
परवरदिगार हम तमाम को अपने दिलों को साफ करने वाला बना दे मौला। मौला एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इल्फत रखने वाला बना दे मौला। परवरदिगार हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दे मौला। जिस तरह हम अच्छे दिखते हैं मौला उस तरह अच्छा बनने वाला बना दे मौला। परवरदिगार मौला हम पर फजल फरमा दे, इलाहुल आलमीन करम फरमा दे मौला। आलम इस्लाम पर करम फरमा दे मौला, मुसलमानों पर करम फरमा दे। ऐ करीम परवरदिगार मेरे मौला जो बच्चे और बच्चियाँ निकाह की उम्र को पहुंच गई है मौला, गैब से पाकीदा और मुतहर घरानों में उनका नेक नसीबा फरमा दे मौला। परवरदिगार जिन घरों में इंतजामात हो चुके हैं मौला मौला असबाब नहीं है, परवरदिगार तुम मुसब्बिबुल असबाब है मौला, गैब से असबाब अता फरमा दे मौला। जिन घरों में रिश्ते हो चुके हैं मौला इख्तलाफात आ रहे हैं, इख्तलाफात से दूर रहने वाला बना दे मौला। परवरदिगार इख्तलाफात को दूर करने वाला बना दे मौला। परवरदिगार इलाहुल आलमीन मेरे मौला, इलाहुल आलमीन रिश्तों को तोड़ने से महफूज फरमा दे मौला। उम्मत मुस्लिमा को हिदायत अता फरमा, बिलखुसूस मेरे मौला हमारे मुस्लिम बच्चियों को हिदायत अता फरमा। उन्हें मुर्तद होने से बचा ले मौला, गैरों के हाथों खिलौना बनने से बचा ले मौला। अक्ल सलीम अता फरमा, हमारे बच्चियों के ईमान की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, महलों की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा, हमारी रियासतों हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, जालिमीन से हमारे मुल्क को महफूज फरमा, दुश्मन ताकतों से हमारे मुल्क को महफूज फरमा, हमारे मुल्क की फिजा को मेरे मौला पुरअमन बना दे मौला। परवरदिगार जालिमीन जो इस मुल्क की फिजा को मुकद्दर करना चाहते हैं मौला उन्हें निस्तो नाबूद कर दे मौला। परवरदिगार इलाहुल आलमीन मेरे मौला, परवरदिगार अपना फजल फरमा कर इलाहुल आलमीन मेरे मौला जो बच्चे बच्चियां इम्तिहानात लिख चुके हैं, लिख रहे लिखने वाले मौला, बिलखुसूस मेरे मौला मुसलमान बच्चों को खूब कामयाबी अता फरमा दे मौला, कामरानियां अता फरमा दे मौला, खूब तरक्कियां अता फरमा दे मौला। ऐ इलाहुल आलमीन इस्लाम का बोल बाला फरमा दे मौला, इस्लाम का बोल बाला फरमा दे मौला। बातिल ताकतों को मेरे मौला निस्तो नाबूद फरमा दे मौला। परवरदिगार अपना फजल फरमा कर इलाहुल आलमीन हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिदों की हिफाजत फरमा, हमारे बारगाहों की हिफाजत फरमा, हमारे खानखाहों की हिफाजत फरमा मौला। जो जालिमीन जिन्होंने हमसे हमारी इबादत गाय छीनी है मौला, परवरदिगार उनके फितनों में उनको नाकाम फरमा दे, परवरदिगार उन फितनों को ख़त्म कर दे मौला। परवरदिगार इलाहुल आलमीन मेरे मौला मुसलमानों में इत्तिहाद अता फरमा, इत्तेफाक अता फरमा और हमारे मुल्क और हमारे शहर के इत्तिहाद को मजीद मेरे मौला इलाहुल आलमीन मजबूत फरमा दे मौला। परवरदिगार मुसलमानों की आवाज़ को मजीद मजबूत फरमा दे मौला। परवरदिगार इलाहुल आलमीन हम तमाम पर खुसूसी लुत्फ़ करम फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमा दे मौला। परवरदिगार हमारे माँ बाप को जज़ाए खैर अता फरमा दे मौला। परवरदिगार तो ही बेहतरीन जज़ा अता कर सकता है मौला। परवरदिगार उनकी मेहनत है ओ मौला, उन्होंने हमको बचपन से आज तक पाला पोसा बड़ा किया मौला, इन पर तू ही फजल फरमा दे मौला। परवरदिगार इलाहुल आलमीन उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत जिस्मानी सेहत और रूहानी अता फरमा। उनके रहमत भरे साये को हमारे सरों पर तादे सलामत फरमा। जिनके माँ बाप या दो में से कोई इस दुनिया से गुजर गए मौला उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। परवरदिगार जो मेरे मौला जो बीमार है सेहत अता फरमा दे। मेरे मौला बड़े बड़े मर्जों में लोग मुब्तला हैं मौला, परवरदिगार तू ही शिफा देने वाला है। ऐ बेहतरीन शिफा देने वाले परवरदिगार मेरे मौला तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली अता फरमा। जो अस्पतालों में उन्हें शिफा अता फरमा, जो घरों में शिफा अता फरमा मौला। आसमानी बलाओं से ज़मीन के फितनों से हिफाजत फरमा। परवरदिगार मेरे मौला हमारी हिफाजत फरमा दे मौला। ऐ करीम परवरदिगार मेरे मौला हम पर लुत्फ़ करम फरमा दे मौला, लुत्फ़ इनायत फरमा दे मौला। परवरदिगार मेरे मौला माह रमज़ान का ये आखिरी लम्हा है मौला, ए मौला तेरी बारगाह में आखिरी दुआएं करते हैं मौला, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले मौला। मौला हमारे पास कुछ नहीं है मौला, तू अता करने वाला है मौला, तू अता कर दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए मौला। परवरदिगार हम पर लुत्फ़ करम फरमा दे मौला। मौला तेरे बंदे हैं मौला, तेरे सामने हाथ फैलाए मौला। परवरदिगार हमारे इन हाथों के उठने की लाज रख ले मौला। परवरदिगार हमारे इन हाथों के उठे हुए हाथों की लाज रख ले मौला। परवरदिगार इलाहुल आलमीन हम पर फजल फरमा दे मौला। ऐ करीम परवरदिगार, ऐ रऊफ़ रहीम परवरदिगार मेरे मौला बेशक इज्जत और ज़िल्लत का देने वाला तू है मौला। परवरदिगार मेरे मौला सुरखरियाँ अता फरमा, कामयाबियाँ अता फरमा। परवरदिगार जितने मोतकिफीन यहाँ पर बैठ कर इत्तिकाफ़ किए हैं मौला, जितने नौजवान मेरे मौला तेरे घर में मेरे मौला तेरे मेहमान बने हैं मौला, परवरदिगार इनके क़ल्ब को हमेशा तेरे घरों से जुड़ा रहने वाला बना दे मौला। इन तमाम के जायज़ मक़ासिदों को पूरा कर दे मौला, इनको खूब तरक्कियाँ अता फरमा मौला। परवरदिगार इनके वालिदैन को इसका बेहतरीन बदला अता फरमा दे मौला। इन तमाम पर खुसूसी लुत्फ़ करम फरमा दे मौला, इनकी जवानियों को सलामत
مت فرما مولا، ہر خیر کے کام ان سے کرنے والا بنا دے مولا۔ پروردگار اپنا فضل فرما کر میرے مولا انتظامیہ کو، تمام میرے مولا جو مسجد کا ذمہ داری سنبھالتے ہیں، میرے مولا تاجران چرم کی جو انتظامیہ ہے، ان میں تمام احباب کو مولا، میں کسی کے نام کو نہیں جانتا، تو بہتر جانتا ہے، جنہوں نے ماہ رمضان میں بہترین انتظام کیا، پروردگار ان تمام کو اس کا خیر اور اس کا جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار انہوں نے تیرے گھر کی خدمت کی ہے، تو ان کے گھر کے فکر کو دور فرما دے مولا، رزق کی فراوانی عطا فرما۔ برادر محترم مولانا حافظ عادل صاحب قبلہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے عمر میں، علم میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، مزید دین متین پر میرے مولا استقامت کے ساتھ ان کے فرامین پر ہم کو عمل کرنے والا بنا۔ اے کریم پروردگار ہم تمام پر خصوصی لطف و کرم فرما دے مولا۔ پروردگار جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے میرے مولا، ان سب کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے مولا۔ مولا تمام کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما مولا، لطف و کرم فرما دے مولا، عنایتیں فرما دے مولا، ہم تمام پر خصوصی عنایتیں فرما دے مولا۔ پروردگار ماہ رمضان کے آخری لمحات ہیں مولا، مولا ہم تیری بارگاہ میں کچھ عرض نہیں میرے مولا، جتنا کوشش کیے ہیں مولا رمضان کی عبادتوں کے ذریعے مولا تجھ سے مانگا ہے مولا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما مولا۔ ہم اپنے تعلق سے نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم نہیں جانتے مولا، تو بہتر جانتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، دنیا آخرت کے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، سب کے لیے جزائے خیر عطا فرما دے مولا، سب کے لیے خیر کے معاملے فرما دے مولا، خیر کے معاملے فرما دے مولا، خیر کے معاملے فرما دے مولا، ہماری دنیا کو، ہماری قبر کو، ہمارے حشر کو آسان کر دے مولا۔ پروردگار ہم تمام پر خصوصی لطف و کرم فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے واسطے وسیلہ قبول فرما۔ پروردگار میرے مولا الہ العالمین ہمیں دعا کرنا نہیں آتا مولا، مگر تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ اے کریم پروردگار میرے مولا، ہم تمام کے لیے بہترین سے بہترین فیصلے فرما دے مولا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ذو الجلال والاکرام۔ قال اللہ تعالی فی شان عظمت رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجودي والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله مظهر كماله سيدي شيخي مرشدي سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني الغوث العظم رضي الله عنه وعلى جميع أهل بيته أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔